رومیو کا خط 12واں باب 19ویں آیت، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو۔ آئیے ہم اس پر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پولس رسول نے سن 47 سے لے کر سن 57 عیسوی تک 10 سال کا عرصہ بحر اجوین کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں بشارتی کارگزاری میں صرف کیا۔ ان ایام میں پولس نے رومی حکومت کے صوبوں گلتیہ، مقدنیہ، اخیا اور آسیہ میں خدا کے زندگی بخش کلام کی منادی کی، اور اکنیم، فلپی، تھیسالونکے، کرنتھس اور دیگر شہروں میں مسیحی کلیسیائیں قائم کی۔ غالباً سن 50 عیسوی کے موسم گرما میں جب وہ اتھینے سے کرنتھس گیا تو اس کی ملاقات اکولا نامے ایک یہودی مسیح سے ہوئی۔ اپنی بیوی پرسکلا سمیت اطالیہ یعنی کہ اٹلی سے نیا وہ آیا تھا، کیونکہ شہنشاہ روم کلودیس، جس کا زمانہ دور سن 41 سے لے کر سن 54 عیسوی تک تھا، اس نے حکم دیا تھا کہ سب یہودی روما سے نکل جائیں۔ سن 54 میں کلودیس کی وفات کے ساتھ ہی جلا وطنی کا یہ فرمان منسوخ ہو گیا، اور یہودی اور تمام مسیحی جنہیں ابتدا میں یہودیوں کا ایک فرقہ ہی سمجھا جاتا تھا، روما میں دوبارہ آ کر آباد ہوئے۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہوں نے کلام الہی کی منادی اور یسوع مسیح کی گواہی کے کام میں بہت ترقی کی، یہاں تک کہ دیس نکالے کے بعد روما میں واپسی کے 3 سال بعد ہی ان کے ایمان کا دنیا بھر میں چرچا ہونے لگا۔ اب پولس رسول کسی اور جگہ پر منادی کرنے کے علاوہ اپنے زمانے کے سپر پاور رومی حکومت کا جو صدر مقام ہے رومی حکومت کا روما، اسے دیکھنے کا بھی آرزومند تھا۔ یاد رکھیں کہ سن 57 عیسوی تک مسیحیت روم کے اعلیٰ طبقوں میں بھی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اور اسی سال اولس پلاطس، جس نے سن 43 میں رومی سلطنت کے لیے بعض علاقوں کو فتح کیا تھا، اس کی بیوی پپونیا گریسیا پر الزام لگایا گیا کہ اس نے نئے توہم پرست مذہب یعنی مسیحیت کو قبول کر لیا ہے۔ ان باتوں کی بنا پر مسیحیوں سے امتیازی سلوک روا رکھا جاتا تھا۔ سن 57 عیسوی کے آغاز پر پولس رسول نے اپنے ساتھی مبشر ترتیس سے روما کے مسیحیوں کو یہ خط لکھا کہ نہ صرف وہ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار رہیں، بلکہ اظہار ثانی کے دوران خدا پر بھروسہ رکھیں اور ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اس نے انہیں نصیحت کی کہ اے عزیزو، اپنا انتقام نہ لو بلکہ غضب کو موقع دو، کیونکہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا۔ رومیو 12واں باب 19ویں آیت، جس کا پہلے بھی شروع میں ہم نے ذکر کیا۔ پولس رسول انہیں یہ مشورہ دے رہا ہے کہ ان کی برادرانہ محبت میں کسی قسم کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ضرور ہے کہ وہ اپنے ستانے والوں کی بھلائی کے بارے میں فکر مند رہیں۔ انہیں واجب ہے کہ غصے میں انتقامی کارروائی سے گریز کریں، کیونکہ غصے سے مغلوب ہونے والے لوگ بدلہ لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لہذا منفی طرز عمل سے وہ بھی خدا کے خلاف گناہ کرنے کے مرتکب ہوں گے۔ اگرچہ یونانی زبان میں یہ نہیں لکھا کہ اپنا انتقام نہ لینے کی وجہ سے کسی کے غضب کو موقع دو، تاہم بائبل مقدس کے بعض انگریزی تراجم میں یہ جملہ اس طرح ادا کیا گیا ہے۔ امریکن اسٹینڈرڈ ورژن بائبل جو انگلش کی ہے، اس کے ترجمے میں اس طرح لکھا ہے کہ خدا کو انتقام لینے دو، خدا کے غضب کو موقع دو، خدا کو اپنی مرضی کے مطابق سزا دینے دو۔ یہ دی نیو ٹیسٹامنٹ ان ماڈرن انگلش کا ترجمہ بھی ہے۔ دا نیو انگلش بائبل کا ترجمہ ہے کہ الہی غضب کو موقع دو۔
یہ مختلف جو ترجمے ہیں میں نے آپ کے سامنے یہ اس طرح سے ترجمہ پڑھا. یہ جملہ عبرانیوں 10واں باب اس کی 30ویں آیت اور پرانے عہد نامے کے ارامی ترجمے جسے ہم ترگم کے عین مطابق ہے، عبرانی صاحب کے یونانی زبان میں کیے گئے ہفتاوی ترجمہ یعنی کہ سیپٹوجنٹ میں اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ میں پڑھتا ہوں ترجمہ. انتقام کے روز میں ہی بدلہ دوں گا. یاد رکھیں کہ رومیو کے خط میں یہ جملہ پرانے عہد نامے میں پائے جانے والے بزرگ موسیٰ کے گیت کا اقتباس ہے، اور اس کا مرکزی بیان یہ ہے کہ چونکہ انتقام لینا اور بدلہ دینا صرف اور صرف خالق اور قادر مطلق خدا کا حق اور اختیار ہے، لہذا ہمیں یہ کام اس پر چھوڑ دینا چاہیے. کہا جاتا ہے کہ یوحنا استباغی ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور روایت کے مطابق یہودیوں کی اس کمرانی جماعت میں اپنا انتقام لینے کی سختی سے ممانعت کی گئی تھی. اس عقیدے کی بنیاد ناہوم پہلا باب اس کی 2 آیت پر تھی، جہاں پر لکھا ہے خداوند اپنے مخالفوں سے انتقام لیتا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے قہر کو قائم رکھتا ہے. یاد رکھیں کہ ہمارا خالق خدا اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم و جبر سے ہرگز بے خبر نہیں، اور کتاب مقدس میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے اس کے طرز عمل کا بخوبی علم ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ ہم باتیں یاد کر سکتے ہیں کہ حابل کے قتل کے وقت خدا نے قائن کو جتا دیا تھا کہ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے. جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی میں تھے تو ان کا بیان، اس کا احوال خدا سے پوشیدہ نہیں تھا. جب بدکار بادشاہ اخیب نے اپنی فاحشہ بیوی ایزبل کے ایما پر یزرائیلی نبوت کو قتل کرا کے اس کے پاکستان پر زبردستی قبضہ کر لیا تو خداوند نے ایلیا نبی کے معرفت اس کی بربادی کی پیشگوئی کی تھی. خداوند یسوع مسیح کے منادی اور خدمت گزاری کے دوران ایک موقع پر انہوں نے شاگردوں کو، خاص طور پر یعقوب اور یوحنا کو بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سامریوں کے درمیان اپنی نامقبولیت کو بے عزتی تصور کر کے انہیں ایلیا نبی کی طرح آگ سے بسم کر دینے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. لیکن کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے انہیں ملامت کرتے ہوئے فرمایا تھا، لوکا 9 باب 51 آیت سے لے کر 56 آیت تک آپ پڑھ کے دیکھیں کہ تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا ہے. عزیزو، ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق اپنے تکلیف پہنچانے والے ان لوگوں اور سنگین حالات میں بطور مسیحی ہمیں ہرگز یہ واجب نہیں کہ ہم مسلح ہو کر یا ہتھیار لے کر میدان میں نکل آئیں یا کسی اور طرح سے بدلے کی روح کی پیروی میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی کوشش کریں. موجودہ حالات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ ہم انتقام لینا چاہتے ہیں. کلام الہی میں ایسے مشکل اوقات میں کسی بھی قسم کی تخریب کاری کی ترغیب نہیں دی گئی. امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ تو یہ نہ کہنا کہ میں بدی کا بدلہ لوں گا، خدا کی آس رکھ، وہ تجھے بچائے گا. مثال 20واں باب اس کی 22ویں آیت. اور مثال 24واں باب 29 آیت میں بھی لکھا ہے کہ اور پھر یہ یوں نہ کہے کہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مسیحوں کو بالکل غصہ نہیں کرنا چاہیے، تو یاد رکھیں یہ انسانی فطرت کے تو خلاف ہے.
पौलुस रसूल इफिसुस की कलीसिया को, अहले ईमान को नसीहत करते हैं। इफिसियों 4 बाब 26वीं और 27वीं आयत में, गुस्सा तो करो मगर गुनाह न करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी न रहे और इब्लीस को मौका न दो। याद रखें कि किसी गुनहगार को माफ न करने से हम न सिर्फ खुद गुनाह करते हैं बल्कि इब्लीस को भी मौका देते हैं कि हमें बर्बाद कर दे। लिहाजा ज़रूर है कि इसके बजाय हम खुदा को मौका दें और तमाम हालात और वाक़यात में खुद को उसके सुपुर्द करें। मुक़द्दस पतरस रसूल हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखते हैं। पहला पतरस 2 बाब 21वीं आयत से लेकर मैं पढ़ता हूँ। तुम इसके लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। न उसने गुनाह किया, न उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, न वो गालियां खाकर गाली देता था और न दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले खुदा के सुपुर्द करता था। अजीजों, हमने इस बात पर गौर किया कि अपना इंतकाम न लो। फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं इसके अंदर हम इस बात पर ज़रूर गौर करें। कहीं हम भी इंतकाम का तो नहीं सोचते। हम ज़रूर इस बात पर गौर करें। ये बात तो हो सकता है कि हमें अच्छी नहीं लगे, लेकिन हमें खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर शख्सी गवाही के तौर पर बयान करूँगा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मिसालें नहीं दूँगा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ मौक़ों पर जब मुझसे शदीद ज़्यादती या बेइज्जती या जुल्म किया गया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने अपने आप को खामोश रखा। मैंने खुदा से कहा कि खुदावंद, तू ही मेरा इंसाफ करेगा। मैं फ़ख्र तो नहीं करता, लेकिन खुदा पे भरोसा रखता हूँ। यह कहना चाहता हूँ कि खुदा ने अपना इंतकाम लिया है, मुझे मौका नहीं मिला। अच्छी बात है, खुदा अपना काम खुद करता है। खुदा से दुआ करें कि हम एक अच्छी मसीही ज़िंदगी बसर करने वाले हों। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।